وہ رسول نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو، سلام کا کہنا کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے قبرستان میں لیٹنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نیند میں ہے۔ بے ہوش آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بے ہوشی میں سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے سلام نہیں کرتے۔ قبرستان والوں کو سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے سلام کو سنتا ہے بلکہ ہمارے سلام کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سلام کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، ہم نے قرآن حدیث نہیں سمجھا ہے، ورنہ میں آپ کو حدیثیں بتاتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، قبرستان میں سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ قبر والے، ذرا زور سے بولو، زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، اب ایک بات اور سنو، قبر والے زندہ ہیں۔ اب اس پر میں دو چار دلیلیں دیتا ہوں، جو بھائی بھی آزو بازو سے آئے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا سن لے کے جائے۔ آپ صرف مجھے دیکھتے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، سن لیں، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، اللہ ان کو بھی ہمارے جیسے شملے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا بنا دے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سن لیں، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ قبر میں سب مردے رہتے۔ میں نے اخلاقی طور پہ پوچھا، مولانا آپ کچھ تو بات کر رہے ہیں، ذرا سوچ کے تو کرو اللہ کے واسطے، کیوں امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ امت کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قبروں میں مردے رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ذرا عقل کا استعمال تو کرو۔ مولانا پوچھے کیا عقل کے استعمال کی ضرورت ہے؟ کھلی بات ہے، واضح اعلان ہے، سب مردہ ہے۔ میں نے کہا تھوڑی تو شرم کرو اتنا بولنے کے لیے، نادانو، تم قانون الہی کے خلاف بات کر رہے ہو، تم نے تو اسلام کو دفن کر دیا ہے، تم نے قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ پامال کر دیا۔ پوچھے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولانا، خدا نہ خواستہ کل صبح اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کو کل آپ کی قبر میں لٹا دیا جائے، بتاؤ آپ سے آپ کی قبر میں سوال جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا صاحب نے جواب دیا ہوں گے۔ تو میں نے کہا جب آپ سوال سنیں گے فرشتوں سے تو زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے؟ ذرا بولو نا بھائی، زندہ رہیں گے۔ سوال سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ جواب دیں گے، اپنی زبان کھول کے جواب دیں گے تو آپ جب زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے۔ مولانا نے جواب دیا میں زندہ رہوں گا۔ میں نے کہا تجھ جیسا بدکار، گناہگار، خطاکار زندہ ہو سکتا ہے تو غوث و خواجہ زندہ ہو جائے، کیا تعجب کی بات ہے؟ سمجھو میرے پیارے بھائی، یہ مردہ ہونے کا آیا کہاں سے مسئلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آج آپ کو ڈیپ لے جاؤں گا، آج پورے مسئلے ختم کر دیتے ہیں یہ مسئلے میں۔ پیارے دوستو، اب یہ دوسرا مسئلہ ختم ہوا، اب تیسرا مسئلہ سنیے، تیسری بات سنیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر کوئی قبر میں مردہ ہے، نعوذ باللہ، اگر میں یہ کہہ دوں نعوذ باللہ کہ قبر میں لوگ مردہ رہتے ہیں، تو سنو کتنا بڑا فتنہ مچے گا۔ اگر قبر میں مردہ ہیں تو پھر ہم کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم گناہ کرنے سے آج رکے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ کل خبر میں پٹائی ہونے والی ہے، عذاب ہونے والا ہے، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اس لیے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا جائے، خبر میں سب مردہ ہیں، زندہ کوئی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی اگر ختم کر دیا جائے اور مردہ ہونے کی بات پھیلا دی جائے تو پھر بتاؤ گناہ سے رکنے کی کیا بات ہے؟ خبر میں عذاب ہوں گا اس لیے تو ڈر کے خواب رک رہے ہیں، ورنہ خبر کے عذاب کو اگر نکال دیا جائے، پٹائی کو نکال دیا جائے، رحمت کو نکال دیا جائے، انعام اور فضل کو ہٹا دیا جائے، تو پھر میرے پیارے بھائی اب گناہ سے رکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ،
ہم اسی لیے آج گناہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ کل خبر میں مار پڑنے والی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے دوزخ کا ذکر چلتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے. رسول اللہ جب دوزخ کا ذکر کرتے یا کسی مجلس میں دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے، لیکن جب خبر کا تذکرہ چلتا تو عثمان غنی زمین سے اچھلتے، چیخ مارتے، بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے. اور بے ہوشی 2 دن 3 دن تک آپ پر طاری رہتی تھی خبر کے عذاب کے ذکر کو سن کر. لوگوں نے پوچھا اے عثمان بن عفان، ہم نے دیکھا ہے دوزخ کا تذکرہ سن کر آپ پر جو کیفیت ہوتی ہے خبر کا تذکرہ سن کر اس سے بھی بڑی کیفیت ہوتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے دوزخ کے عذاب سے بدترین درجے کا عذاب خبر کا عذاب ہے؟ فرمایا. پوچھے کیوں، آخر کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں مثال دیتے ہیں، دیکھو اگر دوزخ میں مارا جائے تو بندہ یہاں سے ہٹ کے یہاں نکل تو سکتا ہے، یہاں سے یہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں اچھل سکتا ہے، کم سے کم اچھلنے کودنے بھاگنے کا تو چانس ملے گا، لیکن خبر میں اس کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچو دوستو، اگر کہتے مردہ ہے تو میں پوچھتا ہوں مردے کو مار لگتی ہے؟ مردے کو لٹائے مارتے جاؤ، کئی کو پیا شراب، بولتے جاؤ مارتے جاؤ، بولتے جاؤ، قیامت تک بھی مارے تو ہوش نہیں کرتا انہیں. پوچھے کیا ہوا بھائی اتنا مار رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں لے رہا ہے؟ بولے ارے مردہ ہے، مردے کو مارنے سے کیا ٹینشن لیں گا کیا؟ مار پر ٹینشن لینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، عذاب کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے. اب ایک صاحب مجھ سے یہ پوچھے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، گناہگار، بدکار، سیاکار، مسلمان خبر میں زندہ ہے، عذاب کے لیے گناہگار تھا، زندہ ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، مگر مولانا اللہ کے ولیوں کو کیوں زندہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ گنہگار ہی نہیں تھے؟ تو سنو، گنہگار کو عذاب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور ولی اللہ کو دیدار الہی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے. پیارے دوستو، اب ایک اور بات سن لیں زندگی کے تعلق سے، بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں آج آپ کو، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی. اگر خبر میں سب زندہ رہتے ہیں تو پھر جب 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد جب خبر کھودی جاتی ہے تو پھر زندہ آدمی نکلنا چاہیے نا. اہل سنت کے مسلک کے مطابق، عقیدے کے مطابق سب زندہ ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ بولے تو ہمارے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ خبر میں لوگ زندہ ہوتے ہیں. تو پھر مولانا جب زندہ ہیں تو 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، یہ چوتھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جب خبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے آدمی نکلنا، جو گیا انہیں زندہ نکلنا تھا، زندہ ہے تو پھر زندہ نکلنا تھا. مگر 4 مہینے کے بعد خبر کھود کے دیکھے تو زندہ، چمڑا بھی نہیں لگ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں دکھ رہی ہے، خالی ہڈی کا ڈھانچہ نکلا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، ہم لوگ کھودے مردہ نکلا. عجیب مولانا لوگ ہیں. ہم نے کہا سن، اسی کا نام تو اسلام ہے. اسلام بندے کی عقل سے کام نہیں کرتا، خدا کی قدرت سے کام کرتا ہے. سنو دوستو، اب یہاں پر تو میں سب کو کنفیوز کر دیا، اب تو سننی بھی پریشان ہوگا. آئیلے مول صاحب آپ خود اتنا بھیانک مسئلہ ڈال دیے، انہیں بازو والا تو اب جشن منا رہا ہوں گا گلی میں. آپ خود اتنی بڑی دلیل دے دی، اب کیا ٹینشن ہی ختم ہوگا، اب تو مردہ ہی 6 بولے ایسی بات ہو گئی. مول صاحب جلدی بولو، لائٹ جانے سے پہلے بول دو. مول صاحب کوئی فیوز نکال دیا تو مصیبت، جلدی بولو. دیکھو دوستو، حدیث اور قرآن کیا ہے؟ اللہ نے ہر مسلمان، ہر انسان کے 2 جسم بنائے. ہر انسان کے 2 جسم ہیں. ان لوگوں کا نے 2 جنم ہے، ہمارے پاس 2 جسم ہیں. یہ 2 جسم کچھ ان لوگوں کا 2 جنم سمجھ لیے. گاؤں والے ہیں نا، شہر والے ہوتے تو اچھا تھا. تو بہرحال پیارے دوستو، ہمارے پاس 2 جسم ہیں. ایک جسم ہے جس کا نام ہے جسم کثیف. یہ جو جسم ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں جسم کثیف. ذرا زور سے، جسم کثیف. اور ایک جسم اللہ کے پاس ہمارا رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے جسم لطیف. ذرا بولیں، جسم لطیف اور کثیف، نام یاد رکھ لیجئے. جسم کثیف یہ جسم ہے
یہ جو جسم کثیف ہوتا ہے، یہ جسم کثیف کو کاٹو کٹ جاتا، پھر نہیں جڑتا، کاٹو کٹ جاتا، گلاؤ گل جاتا، جلاؤ جل جاتا، رکھ دو سڑ جاتا۔ اور آپ دیکھو یہ عیسائی لوگ ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے، ڈبے میں سڑ جاتا، یہ لوگ جلا دیتے جل جاتا، ہم لوگ گاڑ دیتے گل جاتا، اس لیے ڈھانچہ نکلتا۔ یہ جسم کثیف ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ جسم، اور یہ جسم کثیف پہ مکھی بیٹھتی ہے، مچھر کاٹتا ہے، بدبو آتی ہے، پسینے کی بدبو، پیشاب کی بدبو، اجابت کی بدبو۔ جسم لطیف بیمار پڑتا ہے، ایسی بیماری جیسے کوما میں چلا گیا، ایسی بیماری جسے پھوڑے ہو رہے ہیں، پھنسیاں ہو رہے ہیں، سڑ جا رہا ہے، ایسی بیماریاں جسم کثیف پر ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کے پاس جسم لطیف ہمارا رکھا ہوا ہے وہ کیا شان والا ہے، اس کے صدقے جائے۔ جسم لطیف پہ مکھی نہیں بیٹھتی، جسم لطیف کو مچھر نہیں کاٹتا، جسم لطیف کو کاٹ دو پھر جڑ جاتا، کاٹ دو پھر جڑ جاتا۔ اور جسم لطیف سے بلغم نہیں آتا، جسم لطیف کو جو ہے پیشاب آیا مگر بدبودار نہیں آتا، اجابت آتی مگر گندی بدبودار نہیں آتی، پسینہ نکلتا مگر شبیہ کو خراب نہیں کرتا اور بدبودار نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، جسم لطیف اتنے رتبے والا ہوتا ہے، یہاں بیٹھے چاہا تو امریکہ پہنچ جاتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے جسم لطیف، فل پاورفل ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھا امریکہ جا سکتا ہے، وہاں سے آسٹریلیا بھی آ سکتا ہے، وہاں سے پھر دبئی کو پہنچ سکتا ہے، انن جہاں چاہے وہاں چلا جاتا ہے۔ اور اب یہ جب میرے آقا اپنے صحابہ کی مجلس میں یہ جسم لطیف جسم کثیف کی باتیں سنا رہے تھے، ایک عاشق رسول اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک میرے آقا کا دیوانہ کھڑا ہو گیا تاکہ یا رسول اللہ میں یہ سوال کروں، آپ جواب دیں اور آپ کی امت کو آپ کی عظمت معلوم ہو جائے۔ میرے آقا، اللہ نے سب کو دو جسم دیے ہیں، جسم کثیف سے پیدا کیا، جسم لطیف بعد میں دے گا۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کے رب نے آپ کو بھی دو جسم دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، سنو اے صحابی، سنو اے صحابی، جسم کثیف عیب والا ہے اور میرے رب نے مجھ کو عیب سے پاک کر دیا ہے۔ اور مجھے میرے رب نے جسم کثیف نہیں دیا، میں جسم کثیف سے پاک ہوں، میرے رب نے مجھ کو جسم لطیف عطا کیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیونکہ جسم لطیف والا سنتا بھی ہے، پہنچتا بھی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یہی تو مسئلہ ہے دوستو، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ میرا نبی جسم لطیف والا ہے، اس لیے نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، نبی کو مچھر نہیں کاٹتا تھا، نبی کے پسینے میں بدبو نہیں آتی تھی، نبی کی اجابت میں بدبو نہیں آتی تھی۔ میرے نبی پاک کے صدقے جاؤ، میرے نبی ہر جگہ کی بات سن لیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں جن گلیوں سے گزرتا ہوں وہاں کے کنکر بھی مجھے سلام کرتے ہیں، وہاں کی دریائیں مجھے سلام کرتی ہیں، وہاں کے جھاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، وہاں کے چرند و پرند سلام کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت جو پتھر مجھ پہ سلام کرتے تھے، میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ یہ جسم لطیف والے کی بات ہے۔ مگر دوستو، اب قربان جاؤ، اب ذرا قربان جاؤ، دیکھو جب ہم خبر میں جائیں گے، جسم کثیف کے ساتھ جائیں گے، روح جسم کثیف سے نکال لی گئی تھی، مگر جب واپس ڈالی جائے گی یہ جسم کثیف میں نہیں ڈالی جائے گی، جسم لطیف میں ڈالی جائے گی۔ یہ آخرت کی جو زندگی ہے جسم لطیف کے ساتھ۔ اب ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، سمندر کے سفر کے درمیان کشتی میں۔ حکم کیا ہے شریعت کا؟ کشتی میں نماز جنازہ پڑھو، پانی میں چھوڑ دو۔ پانی میں چھوڑ دیے، کہاں گئے خبر بنی،
اب انہوں نہ گلنے والے ہیں، نہ جلنے والے ہیں، نہ سڑنے والے. کیا ہوا؟ 6000 مچھیاں کھا لیا ان کو. اب ایک مولانا کو میں پوچھا، نہیں مچھی کے پیٹ میں عذاب دیتے ہیں. ارے دیوانہ ہے کیا؟ عجیب ہے جی ان لوگ کہاں سے آ گئے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی. اب تک میں پورا ہندوستان پھر کے پریشان ہوں ان لوگوں کے واسطے. ارے کہاں سے آئے رے بڑے بھائی تم لوگ؟ یہ اتنے حولے ہیں، اللہ ان کو عقل دے، ہدایت دے، ہمارے جیسا سنی بنا دے. مچھی کے پیٹ میں عذاب، انہیں گناہ کا رہا، وہ بیچاری کے پیٹ میں تکلیف. کیا باتیں ہیں. ایک صاحب جنگل کو گئے، ادھر سے بھیڑیا کھایا، ادھر سے گدھ کھایا، ادھر سے چیل کھائی، ادھر سے کوا کھایا. میں پوچھا آپ کہاں ہوتا؟ بہت بڑا گنہگار تھا، تم لوگ جماعت میں بلایا آیا نہیں تھا. اب عذاب کہاں ہوتا؟ گیدڑ کے پیٹ میں ہوتا. یہ جس میں کثیف ہے جی، مٹی تو بھی کھا لیتی، جانور تو بھی کھا لیتا، مکھی تو بھی کھا لیتی، مچھر تو بھی کھا لیتا، مچھلی تو بھی کھا لیتی، آگ جلا تو بھی لیتی، کچھ تو بھی ہوتی. کئی ایسے غیر مسلم ہیں بولے میرے کو ہندوستان سے بہت محبت ہے، میرے کو جلائے تو راکھ ہندوستان میں اڑاؤ کہتے. آپ کہاں عذاب دیتے ہیں بولو؟ کیا باتیں ہیں. دل لگی بنا لی ہے اسلام کو نادانو. ارے نہیں سمجھ سکتے، تمہاری جہالت کی تبلیغ چھوڑو، آؤ علماء کے بیچ میں بیٹھو، آؤ ہم سے پوچھو، ہم سمجھاتے اسلام کیا ہے. راکھ اڑ گئی حضرت. نرسمہا راؤ صاحب اتنا بھیانک کام کرے، جا کے جل گئے، قصہ ختم، چیپٹر کلوز. نہیں ہوتا، اتنا لائٹ لے کے چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ. نہیں کیا ہوگا؟ سنو دوستو، یہ جس میں کثیف ہے جلا دیا گیا. اب آؤ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں. میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں، خبر کے اندر گناہگار کو مارا جائے گا، کافر کو پیٹا جائے گا، اور جو کوڑے سے مارا جائے گا وہ کوڑا کوئی معمولی کوڑا نہیں ہوگا. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ کوڑے سے بڑی چٹان پر مارا جائے، چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ایسا دردناک عذاب دینے والا کوڑا ہوگا. ویسے کوڑے سے مجوسی، مشرک، کافر، یہودی کو جب خبر میں مارا جائے گا، جسم کے 70 ٹکڑے ہو جائیں گے ایک مار پر. پھر کیا ہوگا جب 70 ٹکڑے ہو گئے؟ قصہ ختم نہ بھائی، کاٹنا تھا کٹ گئے، ہو گیا خلاص، ایک کوڑے میں ختم عذاب. بولے نہیں، پھر وہ جسم پورا مل جائے گا، پھر وہ جسم پورا مل جائے گا. کیا مطلب؟ جس میں کثیف ہوتا تو نہیں ملتا تھا، جس میں لطیف ہے مل رہا ہے. جس میں لطیف کاٹنے سے نہیں کٹتا، کٹ جاتا پھر جڑ جاتا. مارتے جائیں گے جوڑتے جائیں گے، مارتے جائیں گے جوڑتے جائیں گے، مارتے جائیں گے جوڑتے جائیں گے. ایسا عذاب کافر کی خبر میں قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. اجی دنیا کی آگ میں جلائے تو جل کے آدمی کباب بن گیا، دوزخ کی آگ میں جلائیں گے تو نہیں جلیں گا؟ جلے گا. جلنے کی تکلیف ہوں گی مگر کباب جلتا جائے گا، تکلیف ہوتی جائے گی، جلتا جائے گا، تکلیف ہوتی جائے گی. کیوں کباب نہیں بنے گا؟ کیونکہ وہ جسم لطیف والا ہوگا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ جو جسم زمین کے اندر گل رہا ہے، یہ جسم کثیف کی نہیں، اس کا چیپٹر کلوزڈ. اس کو یہیں پہ برف پہ رکھنا پڑتا، نہیں تو یہیں سڑ جاتا ہے. نہیں، اس کا چیپٹر جیسے روح نکلی، اس کا چیپٹر خلاص. جس میں لطیف کی بات شروع ہوتی ہے خبر سے، اور یہ روح جس میں لطیف میں ڈالی جاتی ہے. اور سنو، خبر میں جس میں لطیف کو لایا گیا، روح ڈالی گئی. اب جس میں لطیف پاورفل ہے، لیکن جو روح لائی گئی وہ کافر کی ہے. تو کافر کی روح کا اثر جس میں لطیف پر ہوتا ہے، تو جس میں لطیف ایک جگہ یوں ہو جاتا ہے، مجھڑ جاتا ہے. مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل، میں آج زائلو میں آیا. زائلو ایک پاورفل گاڑی ہے، لیکن اس کے اندر چلنے کے لیے ڈیزل کا ہونا ضروری ہے. نہیں، گیس کا تیل ڈالے تو نہیں چلتی، میٹھا تیل ڈالے تو نہیں چلتی. بولے آئل ہے نہیں چلے گی. جو چاہیے وہ ہونا ہے. کیا ہوں گی؟ جا کی وہاں سکڑ کے بیٹھ جائیں گی. جسم تو پاورفل تھا
کافر کی روح لائی گئی، جسم نہیں چلے گا، خبر میں سکڑ کے رہ جائے گا۔ جسم تو پاورفل تھا، بدکار گناہگار کی روح لائی جائے گی، جسم نہیں چلے گا، سکڑ کے خبر میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن جسم لطیف ہے، پاورفل ہے، غریب نواز کی روح لائی جا رہی ہے، غریب نواز کی روح لائی گئی، جسم بھی پاور والا، روح بھی پاور والی۔ اب اتنا اثر ہوتا ہے، غلام عالم باغ سے آواز دے، اجمیر والا خواجہ یہاں آ جاتا ہے۔ جسم بھی پاور والا، غوث کی روح بھی پاور والی۔ جب دو پاور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، غلام یہاں سے آواز دیتا ہے، غوث اعظم وہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کے زندہ ہونے اور سننے کا کانسیپٹ۔ اس کو سمجھا ہی نہیں یہ لوگوں نے، اور یہ باتیں لوگ سمجھاتے بھی نہیں، خالی نماز کو بلاتے، اپنے مطلب کے باتیں سمجھاتے۔ یہ بات سمجھائے تو ان کی جماعت بند ہو جاتی، یہ بورڈ نکال کے ہمارا بورڈ لگانا پڑتا، مطلب یہ نہیں ان کا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کے واسطے سمجھو اسلام کو۔ اولیاء اللہ جو خبروں میں ہیں وہ جسم لطیف کے ساتھ ہے، اس لیے اولیاء اللہ ہماری بات سنتے بھی ہیں، رب تک پہنچاتے بھی ہیں۔ گناہگار خبر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، حدیث شریف ہے۔ اب میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے دادا